کئی بار نظریہ ضرورت کی بھیٹ چڑھ کر آئین شکنیوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے والی عدلیہ کا آئین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے میدان میں آنا اچنبھے کی بات ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ آئین نے دستک دی بھی تو آئینی عدالت کی چوکھٹ پر، جہاں یہ کئی بار نظریہ ضرورت کی بھیٹ چڑھایا جا چکا ہے۔ جب ہائیبرڈ نظام زمیں بوس ہو جائے اور ریاست کے فولادی ڈھانچے کی گرفت نیوٹرل ہو جائے تو ہماری محترمہ عالیہ اور عظمیٰ کے کاندھوں پہ وہ سیاسی بھار آن پڑتا ہے جسے وہ اٹھائے تو مشکل میں، نہ اٹھائے تو مفرر نہیں۔ جس معاملے کے از خود نوٹس اور خود بینچ کے معزز شرکاء پہ ہی سوال اٹھ جائے تو منصفی کے پلے کیا بچتا ہے؟ جب انصاف کی کرسی پر بیٹھے کی قدر و منزلت ہی نہ رہے تو شرافت اسی میں ہے کہ اس پر بیٹھنے پہ اصرار نہ کیا جائے، لیکن شاید شرافت گزرے زمانوں کی بھولی بسری روایت ہے۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ پہ کڑا امتحان ہے۔ تقدس کا بوجھ اگر فل کوٹ اٹھا لے تو شاید عدلیہ کے کچھ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی سبیل پیدا ہو سکے۔ جو اختلافی آوازیں انصاف کی منچ سے ابھر کر آئی ہیں، اس پر سیخ پا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، وہ غور طلب ہے۔ معاملہ فقط 90 روز کے آئینی تقاضے کا نہیں جو گزر چکا ہے۔ موجودہ اور اس سے پیوستہ سیاسی اور آئینی بحران اور عدالت عظمیٰ ہی کے متضاد فیصلوں کی گاٹھوں کو اپنے ہی دانتوں سے کھولنے کا بھی ہے۔ پھر سیاسی اور انتقامی معاملات میں عدلیہ کے کود پڑنے کا شوق اس کے لیے ہمیشہ سوہان روح ثابت ہوا ہے۔ چیف جسٹس منیر، انوار الحق، افضل ضلع، ارشاد حسن خان، افتخار محمد چودھری، میاں ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ سے گلزار احمد تک ہم نے انصاف کا خون ہوتے کتنی بار دیکھا۔ ہماری اپنی عدلیہ بحالی کا شرمناک انجام بھی ہم افتخار چودھری اور ثاقب نثار کی عدالتی حشر سامانیوں کے ہاتھوں خوب دیکھ چکے۔ اب امید کریں بھی تو کس سے؟ بہرکیف معاملہ پھر اسی عطار کے لونڈے کے پاس ہے۔ امتیاز عالم کے بقول ہمارے متفقہ آئین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، 3 بار توڑا گیا اور اس کے توڑنے والوں کو محترمہ عظمیٰ ہی نے توقیر بخشی۔ جب آئین توڑنے والوں کو بچایا جا سکتا ہے تو آئین کی کوئی سی تشریح یا اس کی شقوں کو خود سے بدل دینے کی توفیق کیا مشکل کام ہے۔ پاکستانی سیاست اور ادارے اتنے جمہوریت کش اور آئین شکن ہیں کہ آپ توازن کے کیسے تفصیلی جتن کر لیں۔ شریف الدین پیرزادہ کے مکتب کے فارغ التحصیل مشاہرین جو شرح چاہیں نکال لیں۔ بھٹو صاحب کی سزائے موت ہو یا پھر نواز شریف کی تاحیات نااہلی یا پھر آرٹیکل 63A کی اکثریتی تشریح جسے 2 جج صاحبان مظہر عالم خان میاں خیل اور جمال خان مندوخیل نے متعلقہ شق کو دوبارہ لکھنے کی مترادف قرار دیا۔ اس تشریح کے نتیجے میں حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ سے فارغ ہوئے اور چودھری پرویز الہی ہار کر بھی جیت گئے اور بعد ازاں اسمبلی توڑنے کے بھی مرتکب ہوئے۔ شاید اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر بن اللہ نے 2 صوبائی اسمبلیوں کے توڑے جانے کے حوالے سے بھی سوال اٹھا دیا ہے کہ کسی اسمبلی سے باہر کے شخص کی ضد پہ ایسے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب جبکہ عمران خان کے سر پر بھی تاحیات نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے تو نواز شریف کے ساتھ کی گئی زیادتی کی بھولی بسری یاد بھی تازہ کی جا رہی ہے۔ جسٹس مندوخیل نے پتے کی بات کی ہے کہ پارلیمنٹ خود یہ معاملہ کیوں نہیں نپٹاتی۔ بدقسمتی سے عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد عمران خان نے نہ صرف قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر پارلیمنٹ کے پلے کچھ نہیں چھوڑا بلکہ 2 صوبائی اسمبلیوں کو زبردستی توڑوا کر ایک بڑا خلا پیدا کر دیا، اور اس طرح کے خلا کو پر کرنے کے لیے موجودہ آئین میں گنجائش نہ ہونے کے سبب تشریحات کا ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے کوئی بھی فیصلہ پنچایتی تو ہو سکتا ہے، آئینی ہرگز نہیں۔ عالم غیب سے کمک ملی بھی ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے، جس کے نتیجے میں پنجاب سے تحریک انصاف کے مستعفی اراکین کی رکنیت بحال ہونے کا کرشمہ ظہور پذیر ہوا ہے، جس کا اطلاق دوسرے صوبوں تک ہو سکتا ہے، اور یوں تحریک انصاف اور عمران خان کی پارلیمنٹ میں واپسی نظریہ ضرورت کے تحت ہو سکتی ہے۔ اتحادی حکومت نے استعفوں کے التوا میں سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ عمران خان سارے استعفوں کی منظوری پہ اصرار کرتے رہے، لیکن جانے کیوں اسپیکر قومی اسمبلی احتیاط کا دامن چھوڑ بیٹھے۔ دیر آیت درست آیت کے مصداق تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں واپسی کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم ہی سے سیاسی گتھیوں اور آئینی کنفیوژن کا
काबिल कबूल जमहूरी हल निकालना चाहिए। 2 सूबों में इंतखाबात के लिए 90 रोज़ा आईनी मुद्दत तो गुजर गई, अब तवज्जो साफ और शफाफ इंतखाबात पर होनी चाहिए और पार्लियामेंट को इसका जामिन बनना चाहिए, न कि अदलिया और किसी ताकतवर इदारे को। ये इमरान खान के हतमी मफाद में है और बाकी पार्लिमानी जमातों का फ़ायदा भी इसी में है। इंतखाबात चूँकि अवामी मंशा जो सुप्रीम है का मजहर होते हैं, इसलिए इनमें राय दहिंदगान की सही नुमाइंदगी का एहतमाम भी होना चाहिए, जिसके लिए नई मरदमशुमारी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के अरकान के आईनी और कानूनी तौर पर मंजूर शुदा इस्तीफ़े अगर मुअत्तल हो सकते हैं और इनकी रुकनीत बहाल हो सकती है, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की बहाली की कोई राह निकालना हमारे करिश्मा साजों के लिए ऐसा मुश्किल भी नहीं। एक ही वर्ष में कई इंतखाबात और इनसे मुतालिक निगरान हुकूमतों के क़याम में गड़बड़ से सारा इंतखाबी अमल मशकूक हो सकता है। मरकज में मुखालिफ इत्तेहादी हुकूमत के होते हुए 2 सूबों के इंतखाबात के नताइज पे सवाल उठ सकते हैं, या फिर 2 सूबों में मुंतखब हुकूमतों के होते हुए मरकज के इंतखाबात पे पड़ने वाले असरात से इंतखाबी नताइज पर खौफनाक सियासी बुरहान जन्म ले सकते हैं। इमरान खान अगर आइंदा इंतखाबात ना जीते तो कौन यकीन से कह सकता है कि वो अगली पार्लियामेंट की ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंतखाबात के इनाकात का बुनियादी मकसद अवाम की मंशा जानना है और सियासी बुरहान का जमहूरी हल निकालना है, लेकिन अगर दोनों मकासद पूरे ना हो रहे हों तो फिर ऐसी इंतखाबी मुहिम से सियासी इंतशार बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। दरियासना अदालत उज़्मा गेंद पार्लियामेंट के कोर्ट में वापस फेंक सकती है। अगर फिर भी सियासतदान इत्तफाक नहीं करते जो इनके इज्तिमाई मफाद में है, तो इनकी मग़फ़िरत की दुआ ही की जा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।